أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس اگر وہ کافر لوگ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور تم ان کے ساتھ جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہاں مگر ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ کافر اگر اپنی حرکتوں سے، سازشوں سے، اسلام کی مخالفت سے رک جائیں، باز آ جائیں، تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا اگر وہ معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم سے جتنے بڑے گناہ کی معافی مانگے گا ہم معاف کر دیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ تم ان سے جہاد کرو، لڑو، قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، کسی قسم کا فتنہ باقی نہ رہے۔ کفر و شرک، اللہ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی، فسق و فجور سب ختم ہو جائے اور دین، حکم اللہ کا چلے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، اسلام کی سربلندی ہو، قرآن کی سربلندی ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کی سربلندی ہو۔ یہ مقصد جہاد ہے۔ ملحدین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر تم جہاد کیوں کرتے ہو، لوگوں پر کیوں زبردستی اسلام کو ڈالتے ہو؟ یہ بہت مشہور پرانا اعتراض ہے کہ جی دین اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اور نہ ہی جہاد کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا ہے۔ کہ کوئی کسی کو زبردستی کیسے مسلمان بنا سکتا ہے؟ اسلام کا تعلق ہے ہی دل کے ساتھ، دل سے جو بندہ اسلام قبول کرے۔ زبردستی آپ کسی کے دل پر کیسے حاوی ہو سکتے ہیں؟ جہاد کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا ہے ہی نہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ تم جہاد اس لیے کرو کہ فتنہ ختم ہو، کفر و شرک اور ان کافروں کی حرکتیں، سازشیں، یہ جو اللہ کی زمین پر بغاوت کر رہے ہیں، یہ ختم ہو۔ جیسے دنیا میں قاتل، جابر، ڈاکو، چور، ان لوگوں کے لیے سخت قانون بنتے ہیں کہ جی چور کو سزائیں دو، جیل میں ڈالو، قاتل کی یہ سزا ہے، ڈاکو کی یہ سزا ہے، کرپٹ آدمی کی یہ سزا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کرپشن ختم ہو، چوری ختم ہو، ڈکیتی ختم ہو۔ تو جہاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر یہ جو شر فساد کرنے والے کافر اور مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا کلا کما کیا جائے، ان کو روکا جائے، ان کے راستے کو روکا جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافر لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اسلام کی سربلندی کو قبول کریں تو مسلمانوں کے ملک میں ذمہ بن کے رہ سکتے ہیں، ٹیکس ادا کریں، جزیہ ادا کریں۔ چنانچہ رہتے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین
رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بعد کے اسلامی ادوار میں بھی کفار رہتے تھے، ٹیکس ادا کرتے تھے، جزیہ دیتے تھے اور اسلام کی سربلندی قبول کرتے تھے، رہیں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں جیسے مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام کی سربلندی قبول کر کے رہیں۔ تو اگر زبردستی مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو ان کو کہا جاتا کہ تم مسلمان بنو بھائی ورنہ مارے جاؤ گے۔ تو اسلام میں جہاد کا مقصد ہی نہیں لوگوں کو مسلمان بنانا، اسلام تو پھیلا ہے دعوت سے، اخلاق سے، محبت سے۔ جو لوگ بھی اسلام جنہوں نے قبول کیا، مسلمان بنے، انہوں نے اپنے خود سمجھ بوجھ سے، محبت سے، اخلاق سے دین اسلام کو قبول کیا ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی، نہ کسی کے تلوار رکھ کے کہا گیا کہ مسلمان بن جاؤ۔ جہاد کا مقصد دین کی سربلندی ہے، عزت و عظمت ہے، رعب قائم کرنا ہے کافروں اور مشرکین پر، دبدبے کو جما کے رکھنا ہے۔ اگر جہاد چھوڑیں گے تو مسلمانوں کا دبدبہ نہیں ہوگا، جیسا کہ آج دیکھ لیں آپ، کہاں ہے اسلام کا، مسلمانوں کا دبدبہ ہے کافروں پر؟ ایسے جھاگ جیسی حیثیت ہے ہماری، 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمانوں کی کیا اوقات ہے بتائیں آپ دنیا میں؟ ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، کوئی ہماری بات سننے کو تیار ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں، ان کا اپنا معاملہ ہو، اگر پورا عالم کفر جمع ہو جاتا ہے انسانیت کے حقوق کے نام پر، لیکن یہی انسان اگر مسلمان ہوں کشمیر میں، فلسطین میں، صومالیہ میں، برما میں، آپ دیکھیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ کہ ان کے حقوق کی بات کرنے والا ہے؟ 70 سال سے کاٹے جا رہے ہیں مسلمان گاجر موری کی طرح، کشمیر میں، فلسطین میں، دنیا بھر میں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ بالکل، اس لیے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا مشن تھا جہاد، ہماری عزت تھی اس میں، یہی تو وہ ہمارے عروج اور بلندی کی داستانیں رقم کر گیا جہاد، جو آج ہم نے چھوڑا تو زوال پذیر ہے، مزید ذلیل مٹی کے اندر ملتے جا رہے ہیں آپ۔ جہاد کو ترک کر دیا ہم نے، جہاد کرنا تو دور کی بات، جہاد کا نام لینے سے بھی ہم گھبراتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کا جذبہ بھی اس کے دل میں نہیں ہے، مرے گا تو منافق مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ وہ ایمان والا تو جہاد کا جذبہ رکھتا ہے، تیاری کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ ہم تو جہاد کا نام لینے والوں سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے مسلمان صاحب اقتدار حکمران طبقہ کس طرح سے دنیا میں ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جہاد کو بدنام کیا، دہشت گرد کہا گیا، ان کو ٹیررزم ان کی طرف منسوخ کیا گیا۔ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی کچھ بھی ہو کہتے ہیں جی مسلمانوں نے کیا۔ ان کا یہودی عیسائی کچھ کر لے تو کہتے ہیں جی وہ شراب میں نشے میں تھا، نفسیاتی تھا، بیمار تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مسلمان ہو تو جی مذہب کے نام پہ کر رہے گی، اسلام کو بدنام کرنے پہ آ جاتا ہے۔ تو دین کی بلندی، ہماری عزت و عظمت جہاد میں ہے۔ یہ محبت کی زبان نہیں سمجھتے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں کافر۔ ہم ان کو باتوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، تقریروں سے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے ہیں۔ آپ دیکھ رہے شروع سے ہی ہمارے حکمران یہی کہہ رہے ہیں جی بڑی زبردست تقریر کی جی فلاں ہے فلاں ہے۔ تقریروں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ہاں جہاد سے آزاد ہوگا۔ تقریروں سے ہمیں مسجد اقصی نہیں ملے گی، جہاد سے ملے گی۔ جہاد سے یہ عظمت ملی ہے ہمیشہ، باتوں سے صرف دعاؤں سے ہمیں یہ عظمتیں نہیں ملنے والی، صرف باتیں کرنے سے ہمیں عروج نہیں ملنے والا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے سے یہ مدینہ کی ریاست نہیں بن جائے گی۔ عزت و عظمت، غیرت اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہے۔ عزت و عظمت بلندی ہماری اسی میں ہے، قرآن سے وابستہ ہے ہماری بلندی۔ لکھ لیجئے یہ بات، اگر ہم قرآن اور اللہ رسول کے احکام کو نہیں اپنائیں گے، ذلیل و خوار ایسے ہی ہوتے رہیں گے بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو دین اسلام میں جو جہاد کا حکم ہے وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، جہاد تو سربلندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں تھوڑے سے مجاہدین تھے،
آپ دیکھیں کیا حشر کیا انہوں نے، نیٹو 60-70 ممالک کی افواج گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ رہے ہیں ہمیں جانے دو بھائی. کیوں؟ جہاد سے عزت ملی ہے ان کو، انہوں نے جہاد کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، جان و مال کو قربان کیا ہے. عزت ہے، عزت جہاد میں، عظمت اور سربلندی ہے جہاد میں.